السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس میں ثواب مل سکے۔ ہمارا 8th پارٹ سٹارٹ ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کر لیں اور ہم جمع کر دیں ان پر ہر چیز ان کے آمنے سامنے، تب وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایمان لے آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان میں اکثر وہ ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْض‌وْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر دیے ہیں جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ ان میں سے بعض کو ایسی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، وہ یہ کام دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہے تو یہ لوگ یہ کام نہ کریں۔ سو چھوڑ دو ان کو اور ان باتوں کو جو وہ جھوٹ بناتے ہیں، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں ان کاموں کے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، تاکہ وہ ارتکاب کریں ان کاموں کا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت دشمنوں کی ضد کا بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ فرمائشی معجزے طلب کرنا حق قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، محض باتیں بناتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کر لیں اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لے آئیں، یعنی غیب کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دیں، مثلا دوزخ دکھا دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ایمان لانا مقصود نہیں ہے، پھر بھی فرمائشیں کرتے ہیں جو سراپا جہالت ہے۔ اس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ لوگ جو دشمنی میں لگے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ہم نے ان کے لیے انسانوں میں اور جنات میں سے دشمن بنا دیے تھے۔ یہ دشمن ایک دوسرے کو ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی بدصورت چیز پر ملمہ سازی کر دی جائے، بظاہر وہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ لوگ بھی ایسی باتیں بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بظاہر وہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کھوکھلا ہوتا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرا فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور آپ کے رب کے کلامات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پورے ہو گئے، اس کے کلامات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ بات مان لیں ان میں سے اکثر لوگوں کی اور جو زمین میں ہے، تو آپ کو اللہ کی راہ سے وہ بہکا دیں گے۔ وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کا، اور وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، اور اللہ ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے تھے
اور ان کے احکام بتاتے تھے، اس کی ذات صفات کے متعلق عقائد کی تلقین فرماتے تھے۔ وہ خالق، مالک، قادر ہے، مطلق ہے، سمیع اور بصیر ہے، علیم اور خبیر ہے، اس کا ہر فیصلہ حق۔ لیکن مشرکین چاہتے تھے آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، اور خود وہ اپنے باطل معبودوں کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے، اور آپ کو بھی اپنی گمراہی کی طرف کھینچنا چاہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ ان سے یوں فرمائیں، میں اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کا فیصلہ کرنے والا مان لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی ذات صفات کمالیہ سے متصف ہے، جب اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو میں مانوں کسی کو کیوں؟ میرے رب جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا آپ کے رب کے کلمات کامل ہیں صدق اور عدل کے اعتبار سے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، آگے اللہ کا کلمہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جیسے کہ ماں قبل پہلی کتابیں اتری ان میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے خود اس کتاب یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا اللہ کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنی پہلی کتابوں میں تو یہ تعریف کر چکے، لیکن قرآن پاک اس میں یہ تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ سو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان لائے، اور تمہارے لیے اس کا کیا باعث ہو سکتا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا جو تم پر حرام کیا گیا، مگر اس صورت میں کہ تمہیں سخت مجبوری ہو۔ بلا شبہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ ہوتے ہیں، بے شک آپ کا رخ خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب ان کو بدلہ ملے گا وہ جو اعمال کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور بے شک وہ گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بطور اعتراض کہا جس جانور کو ہم قتل کر دیں اسے تو آپ یعنی ذبح کر دیں اسے تو آپ کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ خود مار دے اسے آپ کھاتے نہیں ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو آدمی بھیج کر یہ سمجھایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ یعنی چھری سے جس جانور کو ذبح کرتے ہو وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے، اور جس کو اللہ سونے کی چھری سے ذبح کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ اعتراض یہود نے کیا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے اہل فارس کے سمجھانے اور پر قریش مکہ نے کیا۔ بہرحال چاہے یہودیوں نے کیا ہو یا قریش مکہ نے کیا ہو، یہ نہایت جہالت پر مبنی سوال تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے پاک کیا حلال جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف وہی جانور حلال ہے، اور جو خود مر جاتا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، لہٰذا وہ حلال نہیں ہے۔ آگے ذبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلے کی رگیں کاٹ دی جائیں جس سے جانور سانس لیتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اور جن میں خون گزرتا ہے۔ ذبح کرنے سے بھی کسی جانور کا کھانا اس وقت حلال ہوگا کہ جب ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ ذبح کرنے والا جو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، مسلمان یا کتابی یا یہودی یا نصرانی، اس کے علاوہ کسی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے اندر جو خون ہے وہ رگیں کٹنے سے نکل جاتا ہے، خون کا کھانا پینا حرام ہے۔ جب خون نکل گیا تو اب گوشت بغیر خون کے رہ گیا، لہٰذا ذبیحے کا کھانا حلال ہو گیا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری باطنی دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو، جو گناہ ظاہری طور پر علانیہ طور پر وہ بھی چھوڑ دو، جو پوشیدہ طور پر کیے ان کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے پہ پوری طرح قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو گناہ تم کرتے ہو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اہل فارس مشرک تھے اور قریش مکہ بھی مشرک تھے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرو۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زجن للكافرین ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون۔ جو شخص مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس لیے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اندھیروں میں ہے، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کافر جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے لیے اس طرح مزین کر دیے گئے، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر کریں، اور صرف اپنی ہی جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت دو خاص آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، پھر ان دونوں آدمیوں کی تعیین میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ جعلنا لہو نوراً سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مراد ہیں، اور مثلہ فی الظلمات سے ابو جہل مراد ہے۔ واقعی یہ پیش آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لیڈ پھینک دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، جو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصے سے بفر گئے اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان ماری، اور وہ عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا، تم دیکھتے نہیں ہو یہ کیسا دین لے کر آئے ہے؟ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ داداؤں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پر اس آیت میں جو کہا او من کانا میتن فاحییناہ نازل ہوئی، سبب نزول جو بھی ہو بہرحال آیت کا عموم ہر کافر اور ہر مومن کو شامل ہے۔ جو لوگ پہلے کافر تھے وہ کفر کی وجہ سے مردہ تھے، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ زندوں میں شمار ہو گیا اور اسے نور ایمان مل گیا، اور وہ اسی نور ایمان کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، اور یہ نور ایمان اسے خیر کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے ان کا عمل مزین کیا گیا۔ کافر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ شیطان ان کو ان کا عمل بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بستی میں اس کے سب سے بڑے آدمی کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ چالیں چل سکے اور اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا جواب دے سکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے ہی ساتھ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو کوئی ایسی چیز نہ دے دی جائے جیسے کہ اللہ کے رسول کو دی گئی۔ اللہ جانتا ہے جہاں اپنے پیغام کو بھیجے، ان قریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ آیت بالا کا سبب نزول یوں لکھا، ولید بن مغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت واقعی ہی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی زیادہ ہے، میرا مال بھی کثیر ہے۔ اور دوسرا سبب نزول یہ نقل کیا، ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نبی ہیں جس کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس اسی طرح کی وحی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابو جہل کا بھی جواب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ رسالت اور نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔
سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے اس کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ ارادہ فرمائے اس کو گمراہ فرمائے گا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں اسلام کی طرف سے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی مقدر کر دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور اسے ہر بات میں اسلام کے اندر عیب نظر آتا ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بالا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا جب نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے سے پہچان لیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دارالغرور دنیا سے دوری ہوگی اور دارالخلود ہمیشہ کے رہنے والی جگہ کی طرف رجوع کرے گا اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرے گا۔ سینے کی تنگی کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں تنگی محسوس ہو، گھبراہٹ محسوس ہو، اور اگر بتوں کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو دل خوش ہو جائے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ کہ آپ کا رب سیدھا راستہ ہے، اور آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے واضح طور پر ان لوگوں کے لیے آیات بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کے سبب اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قد استكثرتم من الإنس وقال هؤلاء أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ جس دن ان سب کو اللہ جمع کرے گا، اے جنات کی جماعت تم نے انسانوں میں کثیر تعداد کو اپنے تابع کر لیا، اور انسانوں میں جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع حاصل کیا اور ہم پہنچ کے اس مقررہ میعاد کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمانے خدا بندی ہوگا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ولی بناتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے۔ مومن اور کافر کا فرق بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العزت صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ تیرے رب کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی دعوت بھی واضح ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے واضح طور پر آیات بیان کر دی، پھر صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے دو انعام کا ذکر فرمایا۔ دارالاسلام کا معنی ہے سلامتی کا گھر، اور اس سے جنت مراد ہے۔ جنت میں ہر طرح کے مصائب اور تکالیف سے سلامتی ہوگی، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہوگی نہ کوئی روحانی، نہ آپس میں بغض ہوگا، نہ کینہ، نہ حسد، نہ دشمنی، اور نہ نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم داخل ہو جاؤ امن والے گھر میں، سلامتی والے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور سلام ہو تمہارے رب کی طرف سے۔ جنت دارالاسلام ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کا ولی ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی مددگار ہو جائے گا، اور آخرت کے وقت جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بہن بھائی آپس میں دوسرے کو بھول جائیں گے، اس وقت سب کا ولی اللہ ہوگا۔ قیامت کے دن جنات سے اور انسانوں سے سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جس دن ان کو اللہ جمع فرمائیں گے، یعنی جنات اور انسانوں کو، اور جنات سے اللہ یوں خطاب کریں گے اے جنوں کی جماعت تحقیق تم نے بہت سارا حصہ انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ ابلیس نے جو کہا وہ برابر اپنی کوشش میں لگا رہا، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بہت سارے بندوں کو بھٹکا دوں گا، اور وہ برابر اس کوشش میں لگا رہا، اور اس نے کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، اس نے کافی لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اپنے ساتھ بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کا دوست نہ بن جانا، بلکہ کیا ہے میرے راستے کی طرف آنا۔ شیطان تو سراسر وہ کیا ہے تمہارا مخالف، تمہارا دشمن ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔
اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ وہ میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں۔ ان کو دنیا والی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، بلا شبہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ یہ اس وجہ سے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے سبب ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے پرواہ رحمت والا ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے ان کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور لے آئے تمہارے بعد پیچھے، مَا يَشَاءُ جس کو چاہے، كَمَا أَنشَأَكُمْ جیسا کہ تم کو پیدا کیا، مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ دوسری قوم کے بعد اس کی نسل میں سے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں عمل کر رہا ہوں، ان قریب جان لوگے کہ کس کے لیے ہے اس عالم کا انجام، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ اپنے اس خطاب کا ذکر فرما رہے ہیں جو جنات کی جماعت سے اور انسانوں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے مجرمین کافرین جو میدان حشر میں موجود ہوں گے، ان سے اللہ فرمائے گا، اے جنات اور اے انسانوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہ آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے، تمہیں آج کے دن کی حاضری سے اور اعمال کے نتائج سامنے آنے سے باخبر کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے، تم اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اول تو مجرمین اقرار جرم سے گریز ہی کریں گے، اپنے کفر و شرک کا انکار کر بیٹھیں گے، لیکن پھر بعد میں وہ مان جائیں گے، واقعی ہمارے پاس کیا ہے، آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہمیں کیا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالی رکھا اور ہم کیا ہے، ان کو نہ مانے، ہم نے کفر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو، یعنی ان کے رہنے والوں کو، ان کے ظلم کے سبب اس طرح ہلاک نہیں فرماتا کہ وہ لوگ اپنے ظلم کے انجام سے بے خبر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کافروں پر عذاب بھیجے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آیا کیوں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سب کو کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے مقرر کر دیا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، سو انہوں نے اپنے خیال سے یوں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، سو جو ان کے معبودوں کے لیے وہ ہوتا وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا۔ یہ لوگ بہت برا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مشرکین جو طرح طرح سے شرک پھیلا رہے تھے، جس کی صورتیں یہ تھی، ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ اپنی کھیتیاں جو ہے ان میں سے انہوں نے حصے مقرر کر رکھے تھے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے فلاں بت کا، یہ فلاں بت کا، یہ فلاں بت کا، حالانکہ یہ ساری کھیتیاں ان کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے ان کھیتیوں کے اندر اپنے معبودان باطلان کا کیا ہے حصہ مقرر کر رکھا تھا کہ ہمارے فلاں معبود کا۔ اس سے اوپر کے درجے کا گناہ، ایک تو حصے اپنے شریکوں کو ساتھ ملا رکھا تھا اور دوسرا اگر ضرورت پڑتی حصہ نکالنے کی تو اپنے شریکوں کے حصے کو نہ نکالتے، اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہوتا اس میں سے وہ اپنے شریکوں کے حصے کو ملا دیتے تھے۔ ایک تو شرک کیا، اللہ کی دی ہوئی چیز میں شریکوں کا حصہ مقرر کیا، اس کے اوپر دوہرا گناہ کیا، جو اللہ کا حصہ ہوتا اس کو اپنے شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے، لیکن جو شریکوں کا حصہ ہوتا اس کو اللہ کے حصے میں نہ ڈالتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا دین ان کو جس چیز کی باتیں بتاتا ہے یا جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ بہت برا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اور اسی طرح مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اولاد کا قتل کرنا مزین کر دیا تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو ملا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو آپ ان کو جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ اور ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق کیوں کہا یہ مویشی ہے، یہ کھیتی ہے جس پر پابندی ہے، اس کو بس وہی لوگ کھائیں جن کو ہم چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشتیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، ان قریب وہ انہیں سزا دے گا اس وجہ سے کہ وہ افترا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہوتا تو سب اس میں شریک ہوتے، سو انہیں ان قریب اس بات کی سزا دے گا جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا۔ اللہ نے انہیں جو رزق عطا کیا اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام قرار دے دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا جہالت، ضلالت، سفاہت، کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ مشرک بھی تھے اور جاہل بھی تھے، ان میں جہالت اور جاہلیت دونوں پوری طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جانوروں، ان کے بچوں اور کھیتوں کے بارے میں طرح طرح کے افعال قبیحہ میں مبتلا تھے، اور یہ افعال اور رسوم انہیں شیاطین جن اور شیاطین انسان نے سمجھا رکھی تھی، جن میں سے بعض یہ تھی کہ وہ اپنے چوپاؤں کے کان کاٹ دیتے تھے، بعض کو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، کچھ کو انہوں نے بحیرہ، سائبہ، سام جیسے کہ پیچھے گزرا ہے بنا رکھا تھا۔ اول تو یہ فرمایا کہ بہت سے مشرکین ان کے شرکاء یعنی شیطان نے اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور ان کو اس عمل کو ان کی نظر میں مزین کر کے دکھا دیا۔ اہل عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور رزق کی تنگی کے ڈر سے بھی اولاد قتل کر دیتے تھے، جیسے کہ 2 رکوع کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے۔ شیاطین نے ان کی نظروں میں اولاد کے قتل کرنے کو ایسے مزین کر دیا وہ اس عمل میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور ذرا سی بھی مامتا ان کے دل میں نہیں آتی تھی جو قتل اولاد سے مانے ہو۔ شیاطین نے ان کو اس کام پر ڈالا تاکہ ان کو برباد کر دے، اور ان میں سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تاکہ شیاطین نے یہ کام کیوں کیا تاکہ وہ انہیں اپنے دین کے بارے میں شک میں ڈالے، چنانچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین کو تلبیس کی وجہ سے اس سے ہٹ گئے، مطلب یہ کہ شیاطین نے ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا۔ یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پہ تھے، شیاطین کی تلبیس کی وجہ سے اس دین کو چھوڑ بیٹھے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کی ایک اور مشرکانہ حرکت کا تذکرہ فرمایا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں کے بارے میں پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے فلاں فلاں مویشی، فلاں فلاں کھیتی کا حصہ استعمال ہر شخص کے لیے جائز نہیں۔ وہ کہتے تھے ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جس کو ہم چاہیں۔ اپنے خیال باطل کے موافق انہوں نے حرام حلال کے کچھ قوانین بنا رکھے تھے۔ اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال فرمائی تھی اس کو بعض کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ ظلم کرتے تھے، غلو کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَنَخْلًا وَزَرْعًا مُّخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُّتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور وہ وہی ہے جس نے باغیچے پیدا فرمائے جو چڑھاتے ہوئے ہیں چھپڑوں پر، اور ایسے بھی ہیں جو چھپڑوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور پیدا فرمائے کھجور کے درخت اور کھیتی جس میں مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، اور پیدا فرمائے زیتون کو، انار کو جو ایک دوسرے سے مشابہ اور غیر مشابہ بھی ہیں،
کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جبکہ پھل لائیں، اور کٹائی کے دن اس کا حق دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس نے چوپاؤں میں سے ایسے جانور پیدا فرمائے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور ایسے جانور بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو تمہیں عطا فرمائے اسے کھاؤ، شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو اپنی مخلوق پر پھلوں کھیتیوں کے ذریعے فرمائے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے باغ پیدا کیے، کچھ ایسے ہیں جن کی بیلیں اوپر چھپروں پہ چڑھ جاتی ہیں جیسے انگور اور کچھ سبزیوں کی بیلیں، اور کچھ باغ ایسے ہیں جن کی بیلیں تو نہیں چڑھتی چھپروں پر لیکن ان میں پھل ہوتے ہیں جیسے زیتون، انار، انجیر، کھجور، آم وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انعامات ہیں جو میں نے تم پر کیے، اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ پھل لے آئے تو ان کا پھل کھاؤ اور اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عشر کا حکم دے رہے ہیں کہ عشر ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس حق کی پیداوار کی زکوٰۃ مراد ہے جو بعض صورتوں میں عشر یعنی 1/10 اور بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 1/20 واجب ہوتی ہے۔ جس صورت میں 1/10 واجب ہوتی ہے یعنی 10واں حصہ دیا جاتا ہے وہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب اس پیداوار کے اندر انسان نے پانی وغیرہ خود لگایا ہو، اور جس میں 20واں حصہ دیا جاتا ہے نہیں جس میں 20واں حصہ دیا جاتا ہے وہ پیداوار ہوتی ہے جس میں پانی وغیرہ خود لگایا ہو، جس میں 10واں حصہ دیا جاتا ہے وہ پیداوار ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے خود بخود پروان چڑھتی ہے۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ 8 طرح کے نر اور مادہ پیدا فرمائے، کیا بھیڑ میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2 فرمائیے اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام قرار دیا یا دونوں ماداؤں کو یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے پھرتی ہیں؟ تم مجھے کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 پیدا فرمائے، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام قرار دے دیا یا دونوں ماداؤں کو یا اس بچے کو جس کو دونوں مادائیں پیٹ میں لیے پھرتی ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت فرمائی؟ سو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تاکہ بغیر ان کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کی 8 قسمیں بیان فرمائی جنہیں تم استعمال کرتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ ان میں سے 2 قسمیں بھیڑ سے پیدا فرمائی یعنی نر اور مادہ، اور 2 قسمیں بکری سے پیدا فرمائی یعنی نر اور مادہ، اور 2 قسمیں اونٹ سے اور 2 قسمیں گائے سے پیدا فرمائی۔ اب ان جانوروں کی تحلیل اور تحریم تم نے اپنے پاس سے کر لی۔ تم نے کوئی شرط اور قید لگا کر نروں کو حرام کر دیا، کوئی قید لگا کر ماداؤں کو حرام کر دیا، کوئی قید لگا کے ان کے بچوں کو حرام کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس چیز کی وصیت کی گئی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، وہ اللہ پر افترا کرتے ہیں۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے جو کچھ میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے اس میں کھانے والی کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ بلا شبہ وہ ناپاک ہے۔ یا ایسی چیزوں کو حرام پاتا ہوں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، سو جو شخص حالت اضطراری میں ہو، اس حال میں کہ باغی اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو الرحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشت پر ہو یا ان کی آنتوں پر لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو
یا ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو جزا دی اور بے شک ہم سچے ہیں، سو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں میں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ مشرکین عرب نے جانوروں کے کھانے پینے اور استعمال کرنے میں جو اپنی طرف سے تحریل کا معاملہ کر رکھا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اول اس کی تردید کر رہے ہیں کہ میرے رب نے کوئی چیز حلال حرام نہیں کی سوائے وہ جو میرے رب نے بتا دی۔ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور اس کے علاوہ میرا رب فرماتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جزوی قاعدہ بتا دیا، حلال ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ہے ان کے لیے خبائث، یعنی ہر خبائث کو اللہ نے حرام کر دیا۔ جس سے طبیعت کیا ہے گھن کھاتی ہو وہ چیز خبیث ہے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ پھر بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی جو امت محمدیہ کے لیے حلال ہیں۔ ان حرام کردہ چیزوں میں اول تو وہ جانور تھے جو ناخن والے تھے۔ ناخن والے جانوروں سے وہ جانور مراد ہے جن کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے اونٹ اور شتر مرغ، مرغابی اور بطخ۔ حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ رحمہ اللہ، حضرت مجاہد نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ اونٹ کے بارے میں گزر چکا ہے، ملت ابراہیمیہ میں یہ حلال تھا، پھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے نفس پر حرام قرار دیا، پھر روایتی طور پر ان کی اولاد میں اونٹ کی حرمت چلی آئی۔ بہرحال اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ان پر جو حرام کی گئی تھی چیزیں کس وجہ سے، یہ ان کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے ظلم کی سزا دی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكَ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ ان قریب یوں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس طرح جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے سو تم اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، صرف اندازے سے باتیں کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ، تو اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ان چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اگر وہ گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہش کا اتباع نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ انسان کا کچھ مزاج ایسا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ حجت بازیاں بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی رائے اور اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا جائے اور کوئی اس کا کہے منہ بھی نہ توڑے۔ ایسے ہی مشرکین نے کیا کہ جب اللہ کے ساتھ شرک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ، انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا یہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارا راستہ ٹھیک نہ ہوتا اللہ ہمیں اس راستے پر نہ ڈالتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ان کی ہی نہیں باتیں بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے جو اس طرح کے گناہ کے کام کرتے تھے وہ ہر کوئی اپنی اپنی گناہ کے کام میں جواز کے لیے بیچ میں دلیلیں ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ حجت بازیاں کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ تمام حجت تو اللہ کی مکمل حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لا کے دکھائیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہ آئے، کیا تمہارے پاس کتابیں نہ اتری؟ تو اللہ فرمائیں گے ان سب کے باوجود تم نے کیا ہے شرک کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ فرما دیجئے اور میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اپنی اولاد کو تندرستی سے ڈر سے قتل نہ کرو گے، ہم تم کو رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے ان کاموں کی جو ان سے ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔
یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم عقل سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں جوانی کو. اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. اور نہیں ہم نے مکلف بنایا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر. اور جب تم کہو تو پس عدل کرو اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے وعدے کے ساتھ پورا کرو. یہ وصیت کی تم کو اس کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے پس اس کی اتباع کرو اور نہ تم چلو دوسرے راستوں کی طرف. پس فتفرق بکم عن سبیلہ سو وہ اس راستے سے ہٹا دیں گے تم کو. ذالکم وصاکم بھی یہ اللہ تم کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ نے کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی وہ بتائیں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا. یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات پڑھ کے ان کے سامنے بتا دی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھے عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوگی اور جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور جو ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو ببرکت ہے سو اس کا اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو برکت ہے پس اس کا اتباع کرو ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اس واسطے کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو انہیں دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہیں. یا تم یوں کہنے لگتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان لوگوں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے. سو تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی. سو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے روکے. اور ہم عنقریب ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے روکتے ہیں اس سبب سے کہ وہ روکا کرتے تھے. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس میں لوگوں کے لیے نعمت کی تکمیل جو نیکوکار ہیں جو اس کتاب پر اچھی طرح عمل کریں. اور یہ کتاب ایسی تھی جس پر ہر چیز کی تفصیل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متعلق تھی اور وہ کتاب ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. اس کتاب سے تورات شریف مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تاکہ بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور آخرت کی تصدیق کر لیں. اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہم نے یہ کتاب نازل کی جو مبارک ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہے لہٰذا تم اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو کتاب نازل کی اس کا سبب یہ ہے کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازل کی اور ہم پر نہ کی. اگر ہم پر کی ہوتی تو ہم بھی بڑے ہدایت والے ہوتے. اللہ نے ان کی یہ حجت بھی ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کو اتار دیا تاکہ دیکھے اللہ کون ہدایت والا ہوتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی نشانیوں میں کوئی نشانی آ جائے. جس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں ایک نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا. آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو واضح حجت آ چکی ہے قرآن پاک جو ہدایت اور رحمت ہے. اس آیت میں یہ فرمایا کہ حق واضح ہونے کے بعد اور ہدایت سامنے آ جانے کے بعد اب کس انتظار میں ہو تم؟ ہدایت قبول کر لو
اب بھی حق قبول نہیں کرتے تو کیا انتظار ہے؟ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو یا فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو یا اللہ کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جب قیامت لے کر آئے گا تو اس وقت کسی انسان کو اللہ کوئی مہلت نہ ملے گی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہ الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور گروہ گروہ بن گئے، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر ان کے وہ کام ان کو جتا دیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کو نہ مانے، یا مانے لیکن اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس نے جو حضرات انبیاء کے ذریعے اپنا دین بھیجا ہے اس کی تکذیب کرے اور اللہ کی کتاب کو اور اس کے دین کو جھٹلائے۔ اور دوسری گمراہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اس کے دین کے بھیجے ہوئے دین کو مانے، دعوے دار ہو، لیکن اللہ کے دین میں اپنی طرف سے ایسی باتیں داخل کر دے جو اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ شیطان کی یہ بہت بڑی چلاکی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا جو اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بھیجا، اس میں بعض لوگوں پر شیطان اپنا یہ دو چلاتا ہے، ان کو ایسے افکار، آراء اور اوہام پرستی میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کی بہت ساری چیزوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی کا کام کرے گا اسے 10 مثل ملے گا اس کا، اور جو شخص برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی برائی ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا ایک قانون ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرتا ہے تو میں اس کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، 10 گنا دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے 1 گناہ ہی دیتا ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے بلا شبہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی، یہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم کی ملت ہے، جو حق کی راہ اختیار کرنے والا ہے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ آپ فرما دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ مشرکین کی تردید فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، آپ اپنے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیں میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی، یہی سیدھا راستہ ہے، اور میرے رب نے مجھے اس پر چلا دیا، مضبوط دین ہے، مستحکم دین ہے۔ اس ملت پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور تمام دینوں سے کٹ کر یہ توحید کو اختیار کرنے والا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم بھی کیا ہے اپنی شرک سے برات کر دو اور کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا وہ سارا میرے رب کا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم ینبئکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ جو بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں چیزیں جتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں پر پھر مشرکین سے خطاب کرنے کا حکم ہے، یہ نہ صرف مشرکین بلکہ تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے علاوہ رب بناتے ہو؟ حالانکہ قیامت والے دن ہر کسی کو اپنے عملوں کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور درجات کے اعتبار سے تم میں ایک دوسرے پر فوقیت دی تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں آزمائے جو تم کو عطا کی۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے بعض کو بعض کے اوپر درجات